سیف اللہ، اللہ کی تلوار، قسط نمبر 4، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ صلح حدیبیہ 628 عیسوی بمطابق 6 ہجری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی سربراہی کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ جب مکے کے لوگوں کو اطلاع ملی تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 300 سواروں کا دستہ آگے بھیجا۔ اس لشکر میں اکرمہ بن ابو جہل بھی شامل تھے۔ وہ ذی طوا پہنچ کر اسلامی قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ گئی تو جدہ اور مکے کے درمیان راستہ بدل کر مکے سے 13 میل دور مغرب میں حدیبیہ پہنچ گئے۔ وہاں پر بیعت رضوان اور صلح نامہ حدیبیہ ہوا۔ اسلامی قافلہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں عمرہ کیے بغیر واپس مدینہ منورہ چلا گیا۔ مکہ مکرمہ میں مقیم بنی خزاعہ مسلمانوں کے اور بنی بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ حدیبیہ کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت 2000 مسلمانوں نے مارچ 629 عیسوی میں بمطابق ذی قعدہ 7 ہجری عمرہ ادا کیا۔ اس موقع پر مکہ مکرمہ میں مقیم قریش شہر سے باہر گرد و نواح کی بستیوں میں چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ سے باہر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد مکے کے شہری اپنے اپنے گھروں کو واپس آئے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہر شخص مسلمانوں کے اچھے اخلاق کی تعریف کر رہا تھا۔ ان کا دل پسیج گیا اور وہ دین اسلام کے بارے میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے لگے۔ مکہ مکرمہ میں 3 روز کے قیام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ تجویز حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی خالہ تھیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کے بھائی حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تمہارے بھائی خالد جیسا انسان زیادہ عرصہ تک اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعے اس بات کی اطلاع کرتے ہوئے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے بارے میں رائے معلوم ہوئی تو وہ دین اسلام کو قبول کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس بارے میں انہوں نے اپنے جگری دوست اکرمہ بن ابو جہل سے مشورہ کیا تو اس نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ان کے اندر اسلام کی طرف جھکاؤ آ گیا تھا۔ کئی دنوں تک وہ کشمکش میں رہے۔ ایک طرف تو انہیں اپنے آبائی مذہب چھوڑنے کا افسوس تھا تو دوسری طرف اسلام کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ آخرکار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوان ابو وہب کو ساتھ چلنے کو کہا۔ اس کے بہت سے رشتہ دار غزوہ بدر میں ہلاک ہو گئے تھے، اس لیے اس نے معذرت کر لی۔ پھر انہوں نے عثمان بن طلحہ سے ذکر کیا، وہ ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے، حالانکہ غزوہ احد میں ان کے بھی کئی رشتہ دار ہلاک ہوئے تھے۔ جب اس بات کا علم ابو سفیان کو ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عمل کا نتیجہ بھگتنے کی دھمکی دی۔ ان کے جگری دوست اکرمہ بن ابو جہل نے باوجود مذہبی اختلاف کے
ابو سفیان کو سمجھا بجھا کر راضی کر لیا۔ اسی رات کو ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا اور سامان لے کر مدینہ منورہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے باہر انہیں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے جو ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آئے۔ یہ تینوں اسلام کے بدترین دشمن تھے، مگر اب وہ تینوں مذہب اسلام کو قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 43 سال تھی۔ انہوں نے دین اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کسی لالچ یا خوف سے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا دل خود مائل ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ مکہ مکرمہ کی تینوں اہم شخصیتیں سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچیں۔ انہوں نے اپنے اونٹوں کو مقام حرہ پر روکا۔ وہ تینوں حضرات مدینہ منورہ پہنچے تو خالد بن ولید کے بھائی حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ سب بہت خوش تھے۔ انہوں نے لباس وغیرہ تبدیل کیا تو حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے۔ چنانچہ 31 مئی 629 بمطابق یکم صفر 8 ہجری کو جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم بھی مسلمان ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ میں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اسلام لانا ہی تمام غلطیوں کی معافی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں اپنے پرانے ہم وطنوں سے ملے۔ سب نے ان کا خوشی خوشی استقبال کیا۔ وہ اپنے امزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملے۔ انہیں مکہ مکرمہ کے مقابلے میں مدینہ منورہ میں سکون نظر آیا، کیونکہ یہاں پر کوئی گھٹن نہ تھی، سب ایک دوسرے سے مل کر خوش ہو رہے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ مشرکین کے دشمن بن گئے۔ جب تک وہ لشکر کفار میں تھے وہ ان کے لیے لڑتے تھے اور وہ ان کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی عزت و وقار کو 4 چاند لگ گئے۔ اب وہ ایک معزز صحابی بن چکے تھے اور ان کی زندگی کا مقصد دین اسلام کے پرچم تلے جنگیں لڑنا تھا۔ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن سب وقف کر دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی۔ مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے لوگوں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی مبارکباد دی۔ مدینہ منورہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا زیادہ تر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرنے لگا۔ وہ فیض یاب بھی ہو رہے تھے اور ان کی تربیت بھی ہو رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت پسند فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس دن سے ہم مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن سے ہر مہم میں میرے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر اپنے اصحاب میں سے کسی کو نہیں جانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا مسلمانوں کے لیے خطرہ تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین کے لیے مستقل خطرہ بن گئے۔ انہیں جنگیں لڑنے کا جنون تھا۔